محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے طلاق کی عدت کیا ہے کہ جب کسی خاتون کو طلاق پڑ جائے تو اس کے بعد اس کی عدت کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے، اور اس میں آپ کو قرآن سے جو مسائل سمجھائے گئے تھے اور بتائے گئے تھے وہ یہ تھے کہ جو عورت امید سے ہو اس کی عدت کا کیا حکم ہے، اور جس عورت کو طلاق مغلظہ اور بائن پڑ جائیں تو اس کی عدت کا کیا حکم ہے، ایسی بچی کی جو نابالغ ہے اس کی عدت کا کیا حکم ہے، اور ایسی خاتون کی جو سن رسیدہ ہو چکی ہے اور اس کی ماہواری کے ایام بند ہو چکے ہیں تو اس کی عدت کا کیا حکم ہے۔ چونکہ وقت کی قلت تھی تو ایک اور خاتون ہے جس کی عدت پر میں تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا، اور اس کے ضمن میں اگرچہ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں گزشتہ سال سے گزشتہ سال میں کہ جب نماز جنازہ اور میت کے احکام بیان کیے جا رہے تھے کہ کسی کے ہاں میت ہو جائے تو سوگ کتنے دن ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ذہن میں یہ بات حاضر ہو جائے دوبارہ اس کو زیر باس لائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف سے، قرآن پاک سے، کتاب ہدایت سے ایک آیہ شریفہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کی عدت کا بیان فرمایا ہے، اور یہ جو بیوہ عورت کی عدت ہے یہ نہ کسی مجتہد نے، نہ کسی صحابی نے، نہ اللہ کے نبی نے، بلکہ یہ اللہ نے خود بیان فرمایا ہے، جس طرح طلاق کی عدت کو اللہ نے خود بیان فرمایا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ دیں، تو ان کی بیویوں کے لیے حکم کیا ہے، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن روک کے رکھیں۔ قرآن کریم سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جن خواتین کے شوہر فوت ہو جائیں اور دنیا سے چلے جائیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کی بیویوں کی جو زندگی ہے 4 ماہ 10 دن، یہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بسر کرنی ہے، اور ان 4 ماہ 10 دن میں جہاں اس خاتون پر گھر سے نکلنے پر پابندیاں ہوں گی
اور بناؤ سنگار کرنے پر پابندیاں ہوں گی، سرما لگانے پر پابندی ہوگی، سرخ کپڑے پہننے پر پابندی ہوگی، قدیم اور جدید زمانے کی جو کریمیں یوز کی جاتی ہیں ان پر پابندی ہوگی، خوشبو لگانے پر پابندی ہوگی۔ وہاں سب سے بڑی ایک پابندی عورت پر یہ ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اور نہ وہ پیغام نکاح دے سکتی ہے، اور نہ کوئی مرد اس کو صراحتاً واضح طور پر واضح الفاظ کے اندر و شگاف کلمات کے اندر پیغام نکاح نہیں بھیج سکتا۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت زینب اس کو روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے 3 دن بعد میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ان کی بیٹی تھی اور مومنوں کی ماں تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات اور وصال کے 3 دن بعد انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ زرد رنگ کی کریم خوشبو لے کر آؤ، تو ان کی باندی زرد رنگ کی خوشبو اور کریم لے کر آئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ اسے میرے رخساروں پر لگا دیں۔ ام المومنین نے جب اپنے رخساروں پر اس وقت کے اعتبار سے وہ کریم استعمال فرمائی، فرمانے کے بعد آپ نے حکم بیان فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو منبر پر بیٹھے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی عورت کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے 3 دن سے زیادہ وہ اس پر سوگ نہ منائے، وہ عورت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو، مگر وہ عورت کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن اپنے شوہر کی وفات پر سوگ میں عدت میں بیٹھے گی۔ یہاں آپ کے سامنے جو بات آئی وہ یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، 3 دن کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خوشبو منگوائی پیلے رنگ کی اور اسے اپنے رخساروں پر لگایا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں امت کو ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کا عزیز فوت ہو جائے، وہ خاتون 3 دن سے زیادہ اس میت پر سوگ نہیں منا سکتی، شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ اپنے شوہر کے عدت سوگ جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن گزارے گی۔ یہ شریعت مطالعہ کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھ لینا کہ کسی گھر کے اندر جب میت ہوتی ہے اس میں پھر مرد بھی ہوتے ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہیں، تو خاتون کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس کا شوہر نہیں ہے تو پورے گھر پر 3 دن تک سوگ منانا یہ جائز ہے، اور 3 دن سے زیادہ اسلام کے اندر سوگ نہیں ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں مسئلہ، اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، الا یہ کہ وہ خاتون کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ میں بیٹھے گی۔ سوگ کا معنی کیا ہے؟ سوگ کا معنی ہے زینت کو ترک کرنا،
اب آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے، مردوں کی اور عورتوں کی زینت میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، تھوڑا فرق نہیں ہے۔ آپ اور میں ریشم نہیں پہن سکتے۔ اگر کوئی مرد چاہے کہ میں آراستہ اور پیراستہ ریشم سے ہو جاؤں تو مرد کے لیے ریشم منع ہے۔ مرد چاہتا ہے کہ میں سونا پہنوں، مرد کے لیے سونا، اس کے کڑے پہننا، اس کی انگوٹھیاں پہننا اور اس کے مختلف قسم کی چیزیں کانوں میں ڈالنا، یہ کرنا وہ کرنا سب حرام ہے، لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو اب وہ عورت کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا وہ 4 ماہ 10 دن تک، وہ عورت جس کا باپ فوت ہو گیا وہ 3 دن تک، وہ عورت جس کا بھائی فوت ہو گیا وہ 3 دن تک، وہ عورت جس کا ماموں فوت ہو گیا وہ 3 دن تک، وہ عورت جس کے چاچا فوت ہو گئے وہ 3 دن تک سوگ منائے اور پورا گھر اس میں شریک رہے۔ اور سوگ منانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آہ و بقا، گریہ زاری، آوازیں نکالنا، سینہ کو بھی کرنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، یہ نہیں ہے۔ سوگ کا معنی تو میں نے آپ کو 2019 کے درسوں میں بتایا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، اور یہ عشاء کے درسوں میں بھی گزرا تھا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں صبر کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا صبر کا حکم دیتا ہوں، میں نے کوئی آہ و بکا تو نہیں کی، میں نے کوئی آوازیں تو نہیں نکالی، میں کوئی چیخا تو نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں میرے بچے کی روح نکل رہی ہے، میرا اور اس کا رشتہ ہے، تو کیا میری آنکھیں آنسو بھی نہ بہائیں؟ سوگ تو یہ ہے۔ تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ زینت کو ترک کر دے۔ جب اس کے شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن تک سرخ رنگ کے کپڑے عورت نہ پہنے، بیوہ عورت 4 ماہ 10 دن تک سرخ رنگ کے کپڑے نہ پہنے۔ 4 ماہ 10 دن تک بیوہ عورت اپنے آنکھوں میں سرما نہ لگائے۔ 4 ماہ 10 دن تک عورت کڑھائی والے کپڑے نہ پہنے۔ 4 ماہ 10 دن تک عورت قدیم یا جدید کریمیں استعمال نہ کرے جو چہرے پر خوبصورتی کے لیے اور بناؤ سنگار کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ 4 ماہ 10 دن تک عورت اپنے سر کے اندر سرسوں کا تیل نہیں لگا سکتی، یا کوئی بھی تیل ہو وہ اپنے سر میں نہیں لگا سکتی بیوہ عورت۔ 4 ماہ 10 دن تک بیوہ عورت کنگھی کے باریک جو دندان ہوتے ہیں وہ بالوں میں استعمال نہیں کر سکتی، جو موٹے اور جن کے درمیان واضح طور پر خلال ہوتا ہے، موٹی کنگھی اس کو استعمال کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کنگھی کے دندان باریک ہوتے ہیں اس کنگھی کو استعمال یوز کیا جاتا ہے بالوں کی خوبصورتی کے لیے، اور جس کنگھی کے دندان بڑے ہوتے ہیں ان کے درمیان اسپیس زیادہ ہوتا ہے، خلا ہوتا ہے، وہ بالوں کی خوبصورتی کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ اور 4 ماہ 10 دن تک عورت اسی گھر میں رہے جہاں اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ یہ عدت کے مسائل ہیں۔ اور اگر ایسی خاتون ہے کہ اس کے شوہر کے بعد، انتقال کے بعد کوئی اس کا کفالت کرنے والا نہیں ہے، ذریعہ معاش وہ کام کرنا چاہتی ہے، تو اسلام نے اجازت دی ہے وہ صبح جائے اور شام کو واپس پلٹ کے آ جائے۔ ایسی بیوہ عورت کو رات کا اکثر حصہ جو کام کاج کے لیے باہر جائے، جس کے بغیر اس کے گھر کا خرچہ نہیں چلے گا، رات کا اکثر حصہ اپنے گھر کے اندر گزارنا ضروری ہے۔ اسلام ایک واضح مذہب ہے، جہاں اسلام نے گنجائش دینی تھی وہاں اسلام نے ہم سے بڑھ کے گنجائش دی ہے کہ وہ عورت جو 4 ماہ 10 دن تک سرما نہیں لگا سکتی، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، میک اپ نہیں کر سکتی، لیکن اگر اس کا کوئی کفالت کرنے والا نہیں تو اسلام اس کو کام کاج کی باپردہ حالت میں عدت کے اندر بھی اس کو اسلام اجازت دیتا ہے۔ یہ اسلام پر الزام ہے کہ اسلام عورت کو باندھ کے رکھتا ہے، یہ اسلام پر الزام ہے۔ اگر عورت
اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزار رہی ہے اور اس کے سسرال والے اتنے بے حس ہو چکے ہیں اور اتنے فاسق اور اتنے فاجر ہو چکے ہیں کہ وہ اس عورت کے 4 ماہ 10 دن جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں ان کو بھی برداشت نہیں کرتے، اسے نقصان پہنچاتے ہیں، اور کوئی بعید نہیں کہ اس پر تشدد کریں، تو ایسی صورت کے اندر ضرورت کے وقت عورت اس مکان کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے ہاں عدت گزار سکتی ہے۔ اگر وہ اتنے ظالم ہو جائیں کہ بیٹے کی وفات کے بعد سفید داڑھی والا باپ اس کو فی الفور اپنے گھر سے نکالے، اور ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہے، اور ایسے مسائل ہم سے پوچھے گئے ہیں، اس مسجد میں بھی ہم سے ایسے مسائل پوچھے گئے ہیں۔ اللہ کی پناہ کہ سوئم کی جو فاتحہ ہوتی ہے اس وقت تک بھی اس عورت کو جسے پھولوں والی کار میں لے کے آتے ہیں اسے سوئم تک بھی رہنے نہیں دیتے۔ یہ لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوں گے کہ تیرا جوان سالہ بیٹا مر گیا اور تیری بہو، اس کے بچے، جسے تو نے 3 دن بھی اپنی بلڈنگ میں اپنے کمرے میں برداشت نہیں کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ اے متکبر اور اے جائیداد کی لالچ والے انسان، تیرا کلیجہ باہر کو نہیں آیا کہ تیرا جوان بیٹا مر گیا، تو بے سہارا ہو گیا، مگر تیرے دل سے اس بلڈنگ اور اس مکان اور اس کمرے کی لالچ تیرے دل سے ابھی بھی نہیں مری ہے۔ تیرے گھر میں تیرے جوان بیٹے کی میت ہو گئی، تیری وہ بہو جو بیٹی ہوتی ہے وہ بیوہ ہو گئی، تیرے پوتے یتیم ہو گئے، لیکن تیرے دل کی لالچ نہ مری، یہ اس بلڈنگ کی محبت نہ مری۔ کبھی تنہائی کے اندر سوچ کہ تو نے 5-6 فٹ لمبی اور 1.5 فٹ چوڑی قبر میں بھی جانا ہے۔ آپ چلیں نا میرے ساتھ، یا آپ خود چلیں، دیکھیں اس اعظم بستی کے قبرستان کے حال۔ اوپر لکھا ہوگا فلاں حاجی صاحب، لیکن وہ قبر مٹ چکی ہے، کوئی پرسانی حال نہیں ہے۔ جو اولاد باپ کے مرنے کے بعد قبر پر بھی نہ آئے، فاتحہ اور درود بھی نہ کرے، کیوں اس اولاد کے لیے اپنی جوان بہو کو بھی اپنے گھر سے نکالتے ہو، اور ننھے بچے جو پوتوں کی حالت میں ہوتے ہیں ان کو بھی نکال دیتے ہو؟ تم نے تو وہ تاریخ ہی نہیں پڑھی کہ میرے آقا علیہ السلام کی جناب عبد المطلب نے کیسے تربیت فرمائی۔ ہوتے تھے نا، زندہ تھے، آپ کے بیٹے پہلے چلے گئے۔ تو اس صورت میں تو عورت کو اجازت ہے کہ اگر سسرال والے اتنے ظالم ہو جائیں اور اتنے وہ سنگ دل ہو جائیں اور اتنے سخت دل ہو جائیں کہ وہ بیٹے کی وفات کے بعد اپنی بہو کو وہاں برداشت نہیں کرتے اور کوئی بعید نہیں کہ اسے نقصان دیں گے، اسے ستائیں گے، اس صورت میں عورت اپنے والدین کے ہاں جا کر اپنی عدت کے ایام پورے کر سکتی ہے۔ ایک اور یہاں جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم میلاد شریف کے پروگرام کرتے ہیں، اور ہمیں بائیں جانب سے اور پیچھے کی جانب سے ایک آواز ممبروں سے سنائی دیتی ہے، یہ دیکھو 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی کا وصال شریف ہے اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ظالموں، تم نے ہماری مخالفت کے اندر بخاری اور مسلم کی اور قرآن کی آیات کی بھی مخالفت کر دی، کیونکہ میرے نبی نے یہ فرمایا جس گھر کے اندر میت ہو جائے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، مگر وہ عورت کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ سوگ منائے گی۔ ظالموں، مسلک کی ہوس میں تم نے قرآن کو بھی پس پش ڈال دیا، اور تم نے بخاری شریف کی حدیث کو بھی ڈال دیا اور مسلم شریف کی حدیث کو بھی ڈال دیا۔ ایسے لوگوں سے بھی قبر کے اندر سوال کیا جائے گا، ایسے لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ واضح طور پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی ذات پر بھی سوگ 3 دن تھا، 3 دن کے بعد اللہ کے نبی کی ذات پر کوئی سوگ نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین پر 3 دن سوگ تھا، اس کے بعد کوئی سوگ نہیں ہے۔ اور ہم اپنے نبی کو دنیا سے جانے کے بعد اس معنی میں تو مانتے ہی نہیں ہیں،
ہم تو اپنے نبی کو اس معنی میں مانتے ہیں کہ ہر ہفتے میں امت کے اعمال نبی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اچھے اعمال سے میرے محبوب خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو توجہ سے سلام پڑھتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، میرے آقا اس کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو اس لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے ہر قسم کی تفرقہ بازی اور اسلام کو سمجھنے کے لیے ہر قسم کے مفادات سے بالاتر ہونا ایک عالم دین کی ذمہ داری بنتی ہے، وگرنہ اس سے جو پوچھا جائے گا آپ دیکھ لینا بڑا برا حال ہوگا۔ تو اب اسلام کے اندر بیوہ کا تو یہ ہے وہ 4 ماہ جو ہے وہ 10 دن عدت میں بیٹھے اور سوگ منائے اور زینت کو ترک کرے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیں، سوگ کا مطلب ہے بناؤ سنگار زینت نہ کرے۔ سوگ کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کچھ لوگ جب میت ہوتی ہے تو سفید لباس اتار کے کالا کپڑا پہن لیتے ہیں، یہ واضح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کالے کپڑے والے نہیں ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر میت ہو گئی، وہ بندہ جس لباس میں ہے اسی لباس میں اگر وہ پاک صاف ہے تو 3 دن تک وہ کپڑے چینج نہ کرے۔ ہاں اگر گرمی ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، کپڑے نجس ہو جاتے ہیں تو چینج کرے، وہ 3 تک بیٹھا رہے، سوگ کے اندر زینت کو ترک کرے اور 3 دن کے بعد وہ اپنے معمولات کو کرے۔ اسلام ایک واضح مذہب ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئیں اور آ کے کہنے لگیں، یا رسول اللہ میرے شوہر کو میرے شوہر کے غلاموں نے قتل کر دیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھ جاؤ، اور 4 ماہ 10 دن عدت گزرنے کے بعد تو چاہے جس سے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی واضح طور پر آپ سماعت کر لیں، کوئی ایک عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے 4 ماہ 10 دن گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے سسرال والوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو کسی جگہ نکاح کرنے سے روکیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے نکاح سے روکنے کا؟ کہ اس کے پیچھے ایک لالچ ہے، وہ یہ ہے کہ بیوہ کا جائیداد کے اندر حصہ ہے، اس کو حصہ دینا پڑے گا، اور جب وہ حصہ لے لے گی تو ہمارے گھر میں نہیں رہے گی، کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، ان کے نام ہماری جائیداد میں آئیں گے۔ تم محتاج ہو، تمہاری قبروں پر نام کے کتبے بھی مرنے کے بعد دوسرے لوگ لگاتے ہیں، کیوں شریعت کی تم پائمالی کرتے ہو اور تقدس کو پائمال کرتے ہو؟ سیدھی سی بات ہے، شوہر کے فوت ہونے کے بعد اس کی جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے وہ اسے دے دیا جائے۔ وہ خوشی سے نکاح ساری زندگی نہ کرنا چاہے یہ ایک الگ بات ہے، اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے جہاں مرضی ہے وہ نکاح کرے، اور اس کے جو بچے ہیں ان کی کفالت عورت پر نہیں ہے بلکہ اس کے سسر پر، چچاؤں پر، ان لوگوں پر ان کی کفالت ہے۔ ہمارے ہاں اس کی کفالت سے بھی دستبردار ہوئے اور ان سے بھی دستبردار ہوئے۔ تو اس لیے آپ نوٹ فرما لیں، جس عورت کو طلاق بائن پڑ جائے اور طلاق مغلظہ، اس کی عدت 3 حیض ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وہ عورت کہ جس کو حیض نہیں آتا اس کے 3 مہینے شمار کیے جائیں گے۔ ایسی چھوٹی بچی جس کا نکاح ہو گیا اور اس کو ماہواری نہیں آتی، نابالغ ہے، اس کے بھی 3 مہینے شمار کیے جائیں گے۔ اسلام کے اندر سوگ 3 دن سے زیادہ منع ہے۔ ہاں وہ عورت جو بیوہ ہو جائے 4 ماہ 10 دن وہ اپنے شوہر کے سوگ میں بیٹھے گی، زینت کو ترک کرے گی اور کہیں اور نکاح کرنے سے وہ رکی رہے گی، اور ایسی عورت کو کوئی مرد نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتا۔ ان مسائل کو آپ یاد کریں اور قرآن کریم کو پڑھیں، اور اگر دیکھیں جانا سب نے ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے، اس بات کو بھی اپنے گھر میں ڈسکس کیا کریں۔ جب آپ ان باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں نا کہ فلاں جگہ کاروبار ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، زمین کو ایسے کرنا ہے، تو جب انسان کو واضح طور پر پتہ چل جائے کہ میں مر رہا ہوں، وہ اپنی بیوی کو یہ بھی وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد 4 ماہ 10 دن تو نے عدت میں بیٹھنا ہے۔ اور جب بندہ قبر میں چلا جائے اور اس کی گھر والی 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھے، زینت کو ترک کرے اور وہ بند کمرے کے اندر اللہ کے لیے نماز پڑھے اور عبادت کرتی رہے، وہ شوہر جو قبر میں پڑا ہوگا خدا اس سے کہے گا کہ تیری کیسی بیوی ہے، تیرے آنے کے بعد بھی آج 4 ماہ 10 دن
وہ سوگ میں ہے، زینت کو ترک کیے بیٹھی ہے، لیکن بند کمرے میں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرے اخلاق کے تذکرے آج بھی وہ کر رہی ہے، اور نماز کے بعد تیرے لیے دعا کر لیے، جا تجھے اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا۔ فرمایا جو مر گیا اس کی بیوی راضی، بیوی مر گئی شور راضی، فرمایا سیدھے جب قبر میں جاتے ہیں تو اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ماں باپ راضی، بندے کا انتقال ہوتا ہے سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تو جنت کا راستہ بڑا آسان ہے، لیکن قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔